نبی والی محنت سے یقین بنتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو محنت دی ہے. ہاں، دعوت کی عظیم محنت، جس محنت سے امت کا یقین بنے گا، اور امت کا یقین جتنا بنے گا اتنا امت کی زندگی کا رخ صحیح ہوگا، اور امت کے جتنے اعمال صحیح ہوں گے اللہ کی طرف سے حالات بدلے جائیں گے. حالات کا بدلنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حالات کے بدلنے کا تعلق ملک و مال طاقت قوت سے نہیں ہے، اعمال سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے عالمی پیغام، پوری قیامت کے آنے والے انسانوں کو آپ نے پیغام دیا ہے. اے دنیا کے انسانوں، اگر تم اپنے حالات کو درست کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ وہ کیا ہے؟ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا. پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل یہ ہے، اور اس کے لیے حضور والی محنت ہے. کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت، وہ ایمان کی محنت، وہ دعوت کی محنت جب وہ وجود میں آئے گی، اس کے وجود میں آنے پر آسمان سے ہدایت اترے گی. جیسے اللہ نے دنیا کے ظاہری نظام میں ایک بات بتائی ہے کہ کسانوں سے کہا ہے زمینوں پر محنت کرو، جیسا ہم کہتے ہیں وہ زمینوں پر محنت کرتے ہیں اور زمینوں بھی ڈال دیتے ہیں، پھر آسمان سے اس سے غلہ نکالنے کا فیصلہ آتا ہے کہ تم منوں کے حساب سے ڈالو، ہم ٹنوں کے حساب سے دیں گے. بغیر زمین پہ محنت کیے ہوئے کوئی نہیں کہتا دعا کرو. دعا تو محنت کے بعد ہے، ہدایت کی محنت کے بعد ہدایت کی دعا ہے. ہمارے دل میں پہلے تو اس کی طرف آئے کہ ہمیں ہدایت ملے، ہماری اولاد کو ہدایت ملے، ہمارے بیوی بچوں کی ہدایت ملے، دنیا کے بسنے والے انسان جو مارے پھر رہے ہیں ان کو ہدایت مل جائے. اس ہدایت کے اندر سے طلب کے ساتھ ہم اپنی بس کی محنت کر کے پھر اللہ سے بارگاہ میں کہیں اے اللہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں، ہدایت آپ اتاریے. اس نبی والی محنت اور جوہد کو زندہ کرنا ہے. ہر مرد عورت کی زندگی میں وہ جوہد اور محنت زندہ ہو، وہ ایمان کی دعوت، وہ اللہ کی قدرت سے ہونے کا بول. ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ ہم دکانوں سے نہیں پلتے، ہمارا پالنہار تو اللہ ہے، ہمارے مسائل کا حل اللہ کرتے ہیں. ہم دکانوں میں بیٹھے اس لیے نہیں کہ دکان سے میری زندگی بنے گی، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے میں جا رہا ہوں. اور جب اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے مسلمان جائے گا تو پھر دکان و کاروبار میں خدا کے حکموں کو پورا کرے گا. اور جب یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اس پر اللہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے اور اللہ کی مدد کا مستحق بنے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بنائے گا. زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر موقع پر حالات احکام دونوں کا مقابلہ ہے. ایک طرف حالات، ایک طرف خدا کے احکام ہیں. احکام کو جو پورا کرے گا اللہ اسے کامیاب کر دے گا، اور جو حالات سے ڈر کر خدا کے احکام توڑے گا ہر حال میں ناکام ہوگا، چاہے فیکٹریوں کا مالک ہو چاہے حکومت کا مالک ہو. احکام ٹوٹے ہیں کہ زندگی اجاڑی جائے گی، اوپر سے آئے گا فیصلہ اجاڑ گا، کوئی نہیں بچا سکتا. وَإِذَا عَرَضْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی والوں کو اور کسی ملک والوں کو اور ہم کسی بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی میں جو زیادہ مال والے اور جو زیادہ جن کو خدا نے دنیا دے رکھی ہے یہ خدا کے حرام کردہ چیزوں میں لگتے ہیں اور خدا کی منع کردہ چیزوں میں لگتے ہیں. یہ فسق و فجور اس بستی میں فسق و فجور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ طے ہو جاتا ہے، پھر خدا ان بستیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے. اصل مسئلہ حالات، دنیا والوں کے حالات کے بدلنے کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے، چیزوں سے نہیں ہے، باہر کی چیزوں سے نہیں ہے، ان کے اندر کے اعمال پر ہے. اور اعمال کے درست ہونے کا تعلق انسانوں کے یقین کے درست ہونے سے ہے. جب تک یہ یقین نہیں آتا زندگیوں میں کہ اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، وہاں تک آدمی اللہ کی نہیں مانے گا. اور یہ یقین دل میں اتارنے کے لیے ایمان کی دعوت ہے. جتنا ہم اللہ سے ہونے کو بولیں گے اور اللہ کے ہونے سے کہیں گے اور اس کو ہم سنیں گے اس نیت سے کہ اللہ ہمارے دل میں اس حقیقت کو اتار دے، تو پھر یہ حقیقت دل میں اترتی چلی جائے گی.
اس دعوت کی محنت کے ذریعے ہمارے زبانوں کا بول ایمان کا بول بن جائے. یا ایھا الناس قولوا، کہو کیا کہو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے. یہ کہو، اسی کا نام دعوت ہے. جہاں بیٹھے اسی کو کہیں، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کش میں گئے تو ایمان کی بات اور باقی تو یہ کرتا ہو کرتا ہی ہوا. دیکھا آپ نے اخبار میں کیا ہے؟ مخلوق کی باتیں آئی ہیں، خالق کی باتیں نہیں ہو. اور اللہ کے سوا جتنے ہیں سب باطل ہیں، ان کے تذکرے باطل ہیں اور باطل کے تذکروں سے باطل دل میں اترے گا. اللہ کے بول بولنا، اللہ کے غیر کے تاثر کو نکالنے کے لیے خدا کے غیر کی نفی کرنا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو محتاج ہیں. نفی پہلے، لا الہ پہلے کہو. اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کہیں سے زندگی نہیں بنتی ہے. الا اللہ، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی سے زندگی بنتی ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی اپنی قدرت سے سب کچھ کرتا ہے اور وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے.